کہ 5 دن کی حکومت پہ اتنا نشہ، 5 دن کی حکومت پہ اتنا نشہ، ہم تو وہ ہیں جو صدیوں سے سلطان ہیں، ہم مسلمان۔ سواگت ہے دوستو آپ سبھی کا ثاقب میڈیا میں۔ سنیں گے دوستو عمران پرتاپ بری کی شاندار نظم۔ اس سے پہلے بہترین بات سنتے ہیں، مشکلیں ختم ہو یا نہ ہوں لیکن تیرے ہونے سے حوصلہ ہوتا ہے مجھے۔ چلے پہلے سنتے ہیں عمران بھائی کی پیارا سا نظم۔ تو آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ کہ 5 دن کی حکومت پہ اتنا نشہ، 800 سال بولتا ہے ان 2 مصروں میں۔ اگر آپ کی تاریخ نظر آئے تو ایک ایک شخص کی اب تک کی سب سے بڑی دعائیں مانگتا ہوں کہ 5 دن کی حکومت پہ اتنا نشہ، 5 دن کی حکومت پہ اتنا نشہ، ہم تو وہ ہیں جو صدیوں سے سلطان ہیں، ہم مسلمان۔ ملا ہمیشہ چاہت کا پیغام مدرسوں سے، عدالت اور بڑی گمنام سی شہرت دی۔ ٹرینوں میں سفر کرتا ہوں، لوگ مجھے کو میری نظم MP3 میں سنوا کے کہتے ہیں شاعری کا شوق ہے تو کبھی اس شاعر کو سننا، سالہ بہت اچھا پڑھتا ہے۔ تو ان لمحوں میں لگتا ہے کہ اللہ نے کیسی گمنام سی شہرت دے دی، اس کی نوازشیں ایسا۔ میں پڑھتا ہوں اور آپ سے دعائیں مانگتا ہوں کہ ملا ہمیشہ چاہت کا پیغام مدرسوں سے، مت جوڑو آتنکواد کا نام مدرسوں سے، کوئی الزام مدرسوں سے، کوئی الزام مدرسوں سے، کہ یہاں قرآن پاک کی ہر لمحہ ہے تلاوت ہوتی، یہاں قرآن پاک کی ہر لمحہ ہے تلاوت ہوتی، ذرے ذرے میں ہمدردی اور محبت ہوتی، اور محبت ہوتی، کبھی نہیں ہو سکتا قتل عام مدرسوں سے، مت جوڑو آتنکواد کا نام مدرسوں سے، کوئی الزام مدرسوں سے، کہ بڑی ضرورت دیش کو جب جب کیا کمال انہی نے، کہ بڑی ضرورت دیش کو جب جب کیا کمال انہی نے، دیش کو ایک سے ایک بڑھ کر کے دیا ہے لال انہی نے، دیا ہے لال انہی نے، نکلے ذاکر فخر الدین کلام مدرسوں سے، مت جوڑو آتنکواد کا نام مدرسوں سے، کوئی الزام مدرسوں سے۔ ایک بند پڑھتا ہوں، اب تک جو کچھ کہا جو کچھ پڑھا وہ ایک طرف، یہ ایک بند ایک طرف، کیونکہ اسے سن کے میری امی نے مجھ سے کہا تھا کہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے۔ میں ایک بند پڑھتا ہوں صاحب۔ 57 کی جنگ کے بعد انگریزوں کو لگا کہ ہندوستان پہ حکومت تو بہت مشکل ہے، ہم لڑ رہے تھے اس وقت، ہم سے چھینی گئی تھی حکومت، انگریزوں کو لگا کہ ہندوستان پہ حکومت بہت مشکل ہے، حکومت کرنا ہے تو مسلمانوں کو مٹاؤ، مسلمانوں کو مٹانا ہے تو قرآن مٹاؤ۔ میں ایک بند پڑھ رہا ہوں اور پورے اتر پردیش میں، پشچمی اتر پردیش کے بہت سارے علاقے اس بات کے گواہ ہیں کہ ایک ساتھ سینکڑوں علماء کو پھانسیاں دی گئی اور یہ کہا گیا کہ ان کی لاشیں تب تک مت اترنے دینا جب تک کرانتیکاریوں کے دل میں ڈر نہ بیٹھ جائے۔ میں ایک بند پڑھتا ہوں اور آپ سے دعائیں مانگتا ہوں کہ جنگ آزادی میں فرنگی لاکھ قرآن جلائے،
دوستو نظم سننے کے بعد آپ اپنی رائے میں کیا کہنا چاہتے ہو نیچے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے۔ دوستو منتخب حدیث کتاب سے قرآن کریم کے فضائل سنتے ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ اپنے باڑے میں ایک رات قرآن مجید پڑھ رہے تھے، اچانک ان کی گھوڑی اچھلنے لگی، انہوں نے اور پڑھا، وہ گھوڑی اور اچھلنے لگی، وہ پڑھتے رہے، گھوڑی اور اچھلی۔ حضرت اسید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مجھے خطرہ ہوا کہ گھوڑی کہیں میرے بچے یحییٰ کو جو وہیں قریب تھا کچل نہ ڈالے، اس لیے میں گھوڑی کے قریب جا کر کھڑا ہو گیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ میرے سر کے اوپر بادل کی طرح کوئی چیز ہے جس میں چراغوں کی طرح کچھ چیزیں روشن ہیں۔ پھر وہ بادل کی طرف کی چیز فضا میں اٹھتی چلی گئی یہاں تک کہ میری نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ میں صبح کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا اللہ کے رسول، میں گزشتہ رات اپنے باڑے میں قرآن شریف پڑھ رہا تھا، اچانک میری گھوڑی اچھلنے لگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابن حضیر پڑھتے رہتے، انہوں نے عرض کیا میں پڑھتا رہا، وہ گھوڑی پھر اچھلی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابن حضیر پڑھتے رہتے، انہوں نے عرض کیا میں پڑھتا رہا، پھر بھی وہ اچھلتی رہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابن حضیر پڑھتے رہتے، انہوں نے عرض کیا پھر میں اٹھ کر چل دیا، کیونکہ میرا لڑکا یحییٰ گھوڑی کے قریب ہی تھا، مجھے یہ خطرہ ہوا کہ گھوڑی کہیں یحییٰ کو کچل نہ ڈالے، تو کیا دیکھتا ہوں کہ بادل کی طرف کوئی چیز ہے جس میں چراغوں کی طرح کچھ چیزیں روشن ہیں۔ پھر وہ چیز فضا میں اٹھتی چلی گئی یہاں تک کہ میری نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ فرشتے تھے تمہارا قرآن سننے آئے تھے، اگر تم صبح تک پڑھتے رہتے تو وہ لوگ بھی ان کو دیکھ لیتے، وہ فرشتے ان سے چھپے نہ رہتے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں فقراء مہاجرین کی ایک جماعت میں بیٹھا ہوا تھا، ان لوگوں کے پاس اتنا کپڑا بھی نہ تھا کہ جس سے پورا بدن ڈھانپ لے، بعض نے بعض کی آڑ لی ہوئی تھی، اور ایک صحابی رضی اللہ عنہ قرآن شریف پڑھ رہے تھے کہ اس دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اور بالکل ہمارے قریب کھڑے ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری پر تلاوت کرنے والے صحابی خاموش ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کیا، پھر دریافت فرمایا تم لوگ کیا کر رہے تھے؟ ہم نے عرض کیا رسول اللہ ایک تلاوت کرنے والے ہمارے سامنے تلاوت کر رہے تھے، ہم اللہ تعالیٰ کی کتاب کی تلاوت توجہ سے سن رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمام تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جنہوں نے میری امت میں ایسے لوگ بنائے ہیں کہ ان میں مجھے ٹھہرنے کا حکم دیا گیا۔ ان کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان بیٹھ گئے تاکہ سب کے برابر رہیں، کسی سے قریب کسی سے دور نہ ہوں، پھر سب کو اپنے ہاتھ مبارک سے حلقہ بنا کر بیٹھنے کا حکم فرمایا، چنانچہ سب حلقہ بنا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منہ کر کے بیٹھ گئے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نے مجلس والوں میں میرے علاوہ کسی کو نہیں پہچانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے فقراء مہاجرین کی جماعت، تمہیں قیامت کے دن کامل نور کی خوشخبری ہو، اور اس بات کی بھی کہ تم مالداروں سے آدھے دن پہلے جنت میں داخل ہو گئے، یہ آدھا دن 500 سال کا ہوگا۔ فائدہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کو پہچاننے اور باقی لوگوں کو نہ پہچاننے کی وجہ شاید یہ ہوگی کہ رات کا اندھیرا تھا، اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ چونکہ آپ سے قریب تھے اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پہچان لیا۔ دوستو اسی ویڈیو کے لیے ہمارے اس پیارا سے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ملتے ہیں اور دوسری نئی ویڈیو کے ساتھ، تو جب تک کے لیے دیجیے مجھے اجازت اور رکھیے اپنا خیال۔ آپ دیکھ رہے تھے ثاقب میڈیا اور میں آپ کے ساتھ محمد ثاقب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔